بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. محترم دوستو، بزرگوں، قیامت کا دن یوم الدین کہلاتا ہے، جزا کا دن. ہر آدمی کو اس کا حق دلانے کا دن، اس کو یوم القصاص بھی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کا حق اس دن دلایا جائے گا. اللہ رب العزت چونکہ عدل والے ہیں، وہ عدل کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انصاف کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اس کے لیے قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا کہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ انصاف کس طرح ملتا ہے. کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر آدمی کو اس کا یقین ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، اور اس ترازو میں اللہ رب العزت ہر چھوٹی بڑی چیز کو تولے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایک ذرے کے برابر جو نیکی لے کر آئے گا. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ چھت میں کبھی سوراخ ہوتا ہے، جب دھوپ پڑتی ہے تو اس سوراخ کے ذریعے سے جو روشنی گھر میں آتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے دکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ. ایک ذرے کے برابر بھی جو نیکی کرے گا اس کو وہ نیکی کا بدلہ وہاں ملے گا. جو برائی کرے گا ایک ذرے کے برابر، اس کو برائی پر سزا ملے گی. سب اپنی اپنی جزا پائیں گے. انصاف کی ترازو اللہ قائم کریں گے. انصاف کی ترازو میں جو چیز وزن رکھے گی وہ انسان کے نیک اعمال ہیں. انسان کے نیک اعمال کا وزن ہوگا اور وہ وزن ہی بنیں گے، اس کا پلڑا جھکے گا تو اللہ اس کے لیے فیصلہ کریں گے جنت کا. نیک اعمال. ورنہ قیامت کے دن ایسے آدمی کو بھی لایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے انہ لیاتی الرجل السمین العظیم یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں عہدے کے اعتبار سے بھی بڑا ہوگا، عظیم ہوگا، وہ بڑے عہدے پہ تھا. جسم کے اعتبار سے بھی بڑا موٹا تازہ ہوگا، سمین، عہدہ بھی بڑا تھا، جسم بھی بڑا تھا. ایسے آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، لیکن جب اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. کوئی عمل نہیں، توحید نہیں، ایمان نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں. تو ترازو میں جو وزنی چیز ہوگی وہ نیک عمل. اور نیک عمل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ ہے اخلاق حسن. ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن. ترمذی شریف کی روایت ہے
کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ جو چیز وزن رکھنے والی ہوگی وہ وزن رکھنے والی چیز اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق ہے۔ عبادات سائڈ پہ ہے، معاملات ہے، ویوہار ہے، معاشرت اچھی ہے، معاملات اچھے ہیں، رہن سہن اچھا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا اکرام کیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے، یہ سب سے زیادہ وزن ہے، سب سے زیادہ ترازو میں وزن اس کا ہوگا۔ جو معاملات اور معاشرت میں زیادہ سب سے آگے ہوگا اس کا وزن، اس کا پلڑا زیادہ جھکے گا، اور جس کا پلڑا زیادہ جھک گیا فمن ثقلت موازینہ، قرآن کہتا ہے جس کا وزن، جس کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو اس کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے میرے دوستو کہ ہم معاملات میں اور ویوہار میں ہم اچھے سے اچھے، سب سے آگے بڑھنے والے بنیں، اخلاق حسنہ میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے بنیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کل قیامت کے دن اپنے پلڑے کو میزان میں، ترازو میں جھکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے، ورنہ ہمیں دو باتیں یاد رکھنی پڑے گی۔ حقوق کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا، آپس میں اخلاق سے ہم پیش نہیں آئے، چاہے وہ حقوق مالی اعتبار سے ہو، جس کا تعلق مال سے ہے کہ ہم نے کسی کا مال نہیں دیا، چاہے اس کا تعلق سامان سے ہے کہ ہم نے کسی کا سامان واپس نہیں کیا، چاہے اس کا تعلق عزت سے ہے، انسان کی عزت سے ہے، اس کی آبرو سے ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت کی یا کسی کی عزت اچھالی۔ حقوق کا تعلق جس طرح کے حق سے بھی ہے، اگر ہم نے اس دنیا میں وہ حقوق ادا نہیں کیے تو لازمی طور پر وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں چھٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو حقوق ادا نہ کرنے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں فرماتے ہیں من کانت عنده مظلمة لأخيه فلیتحللہ منہ اليوم، جس کے ذمے اپنے کسی بھائی کا ظلم ہو، یعنی جس نے بھی اپنے کسی بھائی کا حق توڑا ہو، آج وہ اس سے حلال کروا لے، اس سے پہلے کہ وہاں اس کو حساب دینا پڑے جہاں نہ درہم چلے گا اور نہ دینار چلے گا، جہاں نہ نوٹ چلے گی نہ روکڑا روپیہ چلے گا، وہاں چلے گا تو وہ نیکیاں چلے گی، وہاں کی کرنسی، وہاں کا بینک بیلنس نیکیاں ہے، یہاں کا بینک بیلنس جیسے روپیہ پیسہ ہے اسی طرح وہاں کا بینک بیلنس نیکیاں ہے، وہاں نیکیاں دینی پڑے گی۔ اس لیے حقوق توڑنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ بات ذہن میں بٹھا دینی چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں یہ حقوق ادا کرنے ہیں، مرنے کے بعد ہم چھٹ نہیں سکتے۔ اگر کسی آدمی کی گاڑی کی ٹکر سے کوئی مر گیا، سامنے والے نے، کسی نے نمبر نہیں دیکھا، گاڑی چلی گئی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں اس لیے اب میرا نام نہیں آئے گا، لیکن اس کو جاننے والی ذات اور لکھنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ جس کا حق ضائع کیا گیا ہے اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اللہ جانتا ہے کہ کس نے حق ضائع کیا ہے، اس لیے مظلوم کو معلوم ہو کہ نہ ہو۔ ایک آدمی کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، مالک کو معلوم نہیں ہے، مالک کا حق اس نے ضائع کیا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے،
تو چاہے مالک کو معلوم نہیں ہے لیکن اس کی خیانت اللہ کو معلوم ہے، اس کو وہاں قیمت اس کی چکانی پڑے گی، اس کو قیمت چکانی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے سوال کیا، اتدرون من المفلس؟ تم جانتے ہو کہ مفلس و کنگال آدمی کون ہے؟ کنگال، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں جس کے پاس لوگ بہت زیادہ قرض مانگتے ہو اور اس کا دیوالیہ نکل چکا ہو، بینک نے اس کو دیوالیہ ظاہر کر چکا ہو کہ نہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور نہ اس کے پاس کچھ گھر بار ہے اور نہ اس کے گھر پہ کچھ سامان ہے، اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں مفلس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے سوال کیا کہ مفلس کون ہے تم جانتے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا المفلس منا من لا درہم لہ ولا متاع، کنگال آدمی وہ ہے، ہم میں کا کنگال آدمی وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے بھی نہ ہو اور جس کے پاس گھر میں کوئی سامان بھی نہ ہو، وہ کنگال آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ، میری امت کا کنگال آدمی کون ہے؟ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام وقد شتم هذا وقد اخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا۔ کنگال آدمی کون ہے؟ تو میری امت کا کنگال آدمی وہ ہے جو دنیا میں تو جس نے بہت عبادت کی ہوگی، 5 وقت کی نماز کا پابند بھی ہوگا، مہینے کے روزے کا پابند بھی ہوگا، عمرے پہ عمرہ کرتا ہوگا، حج پہ حج کرتا ہوگا، داڑھی ٹوپی ہوگی، کرتا پائجامہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، عبادت میں تو نمبر 1 پہ ہیں، پہلی صف کا پابند ہے، لیکن اس کی دوسری جانب دیکھو تو معاملات میں خراب ہے، معاشرت میں خراب ہے، اخلاق میں خراب ہے، کہ کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناجائز تھپڑ ماری ہے، کسی کا خون بہایا ہے، مختلف قسم کے گناہ کیے ہیں، معاملات خراب تھے، معاشرت اس کی رہن سہن خراب تھی، اس حال میں وہ دنیا سے جاتا ہے، اپنے بھائیوں کے حقوق کو معاف نہیں کرواتا ہے اور دنیا سے اسی حال میں چلا جاتا ہے۔ اب میں نے بتایا کہ جیسے دنیا میں کرنسی ہمیں کچھ لین دین کرنا ہو تو یہاں روپیے سکے چلتے ہیں، قیامت کے دن کی کرنسی چینج ہو جائے گی، یعنی چلیں گے۔ اگر ایک دیش سے جب دوسرے دیش ہمیں جانا ہوتا ہے تو یہاں کی کرنسی وہاں نہیں چلتی ہے، اگر ہمیں یہاں سے سعودیہ جانا ہے تو ہندوستان کی کرنسی وہاں نہیں چلے گی، وہاں چینج کروانی پڑے گی۔ تو دنیا میں جب یہ نظام ہے کہ ایک دیش سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو کرنسی وہاں کی نہیں چلتی ہے، تو جس ملک سے ہم گئے ہیں وہاں کی کرنسی اس ملک میں نہیں چلتی ہے، تو میرے دوستو یہ تو ایک دنیا سے دوسری دنیا جانا ہے، یہاں کی یہ کرنسی نہیں چلے گی، وہاں جو کرنسی چلتی ہے، بینک بیلنس چلتا ہے، وہ نیکیاں ہے۔ اللہ کا نظام قائم ہوگا، اللہ انصاف کا ترازو انصاف کو دکھانے کے لیے قائم کریں گے، اور اس وقت پھر اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حق ضائع کیا تھا، ختم کیا تھا، حق مارا تھا، اس آدمی کو بھی بلایا جائے گا، اور جس آدمی کا حق مارا گیا تھا اس کو بھی بلایا جائے گا۔ اب جو مظلوم ہے اس کو کہا جائے گا کہ تو اپنا بدلہ اس سے وصول کر، لہذا اس سامنے والے آدمی نے جتنی نمازیں پڑھی تھی، نمازوں کا جو ثواب اللہ دیتا ہے وہ ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا جس پر ظلم ہوا ہے، نماز کا ثواب ختم ہو گیا، اس کا حق پورا ہو گیا۔ دوسرا آدمی آئے گا کہ اس نے میرا مال لے لیا تھا، اس کو بھی حق دینا ہے، تو وہاں مال لینے کہاں جائے گا، دنیا کی کرنسی تو نہیں چلے گی۔ اب باقی روزے کا جو ثواب ہے، جتنے روزے رکھے تھے ان روزوں کا ثواب اس کو دے دیا جائے گا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہر ایک نیکی کا ثواب ختم ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا۔ لیکن یہاں مظلوموں کی لائن لگی ہے، اس لیے کہ میں نے پڑوسی کو بھی ستایا ہے، میں نے اپنے گھر میں ماں باپ کو بھی ستایا ہے، میں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بھی ستایا ہے، میں نے اپنے محلے میں بڑے بڑے لوگوں کو بھی ستایا ہے، میں نے اپنے محلے میں علماء کو بھی ستایا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کو میں نے تکلیف دی ہے، اس کے نتیجے میں ہر ایک کو حق دینا پڑے گا، ہر ایک کو حق دیا جائے گا۔
آدمی آیا تھا عبادات کا ایک ذخیرہ لے کر، ایک ڈھیر لے کر، پہاڑ لے کر آیا تھا، لیکن میرے دوستو وہ آدمی خالی ہاتھ جائے گا اور اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوگی، بلکہ نیکیاں بھی ختم ہو جائے گی اور مظلوموں کی لائن باقی ہے۔ تو آگے کی شکل یہ ہوگی کہ اس مظلوم کے ذمے جتنی بھی برائیاں ہیں، اس نے جتنے گناہ کیے ہیں، اس گناہ کی سزا اس کے کھاتے میں لکھ کر اس کو جہنمی بنا دیا جائے گا، اور یہ آدمی جو گنہگار تھا وہ جنتی بن جائے گا۔ وہاں حقوق ضرور دیے جائیں گے، قیمت چکانی پڑے گی حقوق توڑنے کی، وہاں حقوق ضائع نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ کسی کو اگر معلوم نہیں ہے تو دنیا میں ہم چھوٹ سکتے ہیں، دنیا میں ہم چھوٹ سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں نہیں چھوٹ سکتے، وہاں ہمیں قیمت چکانی پڑے گی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں اگر ہمارے حقوق کوئی ضائع کرتا ہے، ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، تو بھی ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے میرے 50,000 روپے لے لیے ہیں، وہ ضائع کر دیے اس نے، اور وہ نہیں دیتا ہے، ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے اگر ہمارا زمین کا حق چھین لیا ہے اور وہ نہیں دیتا ہے، ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی حق ضائع نہیں ہوگا، وہ یہاں نہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ ہمیں دے گا۔ اگر سامنے والے کو ہم نے معاف کر دیا ہے تو اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور سامنے والے کو معاف نہیں کیا ہے تو اللہ اس کی نیکیاں ہمیں دے گا۔ دونوں جانب سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات بھی انسان سوچے کہ کسی کا حق ضائع کریں گے تو وہ اس کی قیمت ہمیں ضرور چکانی ہے، اور کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت انصاف کا ترازو کل قیامت کے دن قائم کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قرآن کہتا ہے انصاف کے ترازو ہم قائم کریں گے، قیامت کے دن کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں ہیں، اس لیے میرے دوستو دونوں باتیں سوچ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لیا جائے، میں اس حالت میں جاؤں کہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس حالت میں جاؤں کہ میں کسی سے مطالبہ کروں، لیکن میں اس حالت میں دنیا سے جاؤں کہ کوئی مجھ سے مطالبہ نہ کرے، قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو، اس لیے کہ وہاں انسان سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہوگا وہ چیز نیکی ہوگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ اس دن کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ یفر المرء من اخیہ، آدمی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، بیٹا ماں سے اور باپ سے بھاگے گا۔ ماں باپ جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہے، وہ بیٹے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے۔ ہر آدمی وہاں نیکی کا محتاج ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نیکی ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز وہاں ہوگی، وہی وہاں کی کرنسی ہوگی۔ جیسے دنیا میں انسان اس فنا ہونے والی کرنسی کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، وہ کرنسی وہاں نہیں چلے گی، بلکہ وہاں تو نیکی والی کرنسی چلے گی جس کی ہمیں محنت کرنے کی یہاں ضرورت ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، چاہے کیسی ہی محبت دنیا میں گئی ہو۔ اس جگہ پر میرے دوستو ہم حسنہ کے محتاج ہوں گے، نیکی کے محتاج ہوں گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر ہم نیکیاں اپنے کھاتے میں لکھوا کے جائے، اپنے اکاؤنٹ میں ہم نیکیاں جمع کر کے جاوے۔ ہمارا بینک بیلنس اگر ہو تو وہ نیکیوں کا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم نہ لکھا جائے، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں تو انصاف کا نظام اتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَىٰ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ۔ اللہ کے یہاں اتنا اعلیٰ اور اونچا درجے کا انصاف ہوگا کہ انسان کے حقوق تو کیا، اگر جانور نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں تو وہ انصاف کا ترازو دکھانے کے لیے وہاں پر جانوروں کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، قرآن کہتا ہے جہاں قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کیا جائے گا، وہیں پر جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کر کے جمع کیا جائے گا۔ جن سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو سینگ مارا ہوگا، اللہ قیامت کے دن سینگ بغیر سینگ کے جانور کو سینگ دے گا اور اس کا بدلہ اس وقت دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوگا کونوا ترابا، تم مٹی ہو جاؤ۔ جانوروں کا بدلہ بھی وہاں دیا جائے گا، ان کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق والوں کو ضرور بھی ضرور قیامت کے دن حق دیا جائے گا، یہاں تک کہ بے سنگ بکری کا بدلہ لیا جائے گا سنگ والی بکری سے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی سنگ والی بکری نے بغیر سنگ کی بکری کو مارا ہوگا تو دوبارہ زندہ کر کے اس بے سنگ والی بکری کو سنگ دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا جتنا تجھے مارا تھا اتنا یہاں مار لے۔ جب بدلہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ حکم ہوگا کونوا ترابا کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ جانوروں کا معاملہ میدان حشر میں ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی جانور باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے 10 جانور جنت میں جائیں گے اور 20 جانور جنت میں جائیں گے، یہ باتیں غلط ہے۔ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، جنت کا جانور جنت میں ہوگا۔ جنت میں ہی اتنے جانور ہوں گے کہ دنیا سے جانور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ دنیا کے جانور بھی جنت میں لے جائیں، وہاں سب ختم ہو جائے گا حشر میں، کوئی 10 جانور جنت میں نہیں جائیں گے، وہ بات غلط ہے۔ جب یہ اس وقت مشرک لوگ دیکھیں گے، کافر لوگ دیکھیں گے کہ یہاں جانوروں کا بدلہ دلوا کر جانوروں کے بارے میں حکم کر دیا گیا ہے کہ مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مٹی بنا دے، یا لیتنی کنت ترابا، وہ بھی قرآن نقل کرتا ہے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا حکم انسانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے کہ ہر حق والے کو حق دلوا کر جو جس کا مستحق ہوگا اس کے مطابق جنت کا مستحق ہے تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم کا مستحق ہے تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ انسانوں کا قاعدہ ہے، اس لیے کافر اپنے کفر کی بنیاد پر وہ جہنم کے مستحق ہیں تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، ان کو مٹی نہیں بنایا جائے گا، مٹی بنایا جائے گا صرف جانوروں کو۔ اس لیے میرے دوستو، جب اللہ رب العزت اتنا انصاف والا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے کے مطابق ایک جانور کو دوسرے جانور کا بدلہ دلواتا ہے، تو میرے دوستو انسانوں کو، ایک انسان کو دوسرے انسان کا حق کیوں نہیں دلوائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے حقوق میں تو چشم پوشی ہو سکتی ہے، اللہ کے حقوق میں، یعنی ہم نے اگر اللہ کے حقوق توڑے ہیں تو اللہ اس میں چشم پوشی کر سکتا ہے، وہ کہے گا، اللہ رب العزت کہے، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، جس گناہ کو چاہے معاف نہ کرے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، ان کی چاہت پر ہے، وہ اللہ کے حقوق میں۔ لیکن اللہ نے بندوں کے حقوق میں تو قانون بنایا ہے کہ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حق والوں کو قیامت کے دن حق مل کر رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے اس دنیا میں سنبھل کر ہم قدم رکھیں، مال کی محبت میں، زمین کی محبت میں ہم اپنے حق والوں کا حق نہ توڑیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیں جانا ہے، ہمارے جانے کے بعد ہماری زمینیں کون استعمال کرے گا؟ ہمارا چھوڑا ہوا مال کون استعمال کرے گا؟ پتہ نہیں ہماری اولاد اس مال و دولت کو اور اس زمین کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گی، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم اپنی آخرت تباہ کر کے کیوں جاوے؟ آخرت کیوں تباہ و برباد کرے؟ دنیا میں رہ کر چھوٹی سی زندگی ہے، ہم اس زندگی کو بنا کے جاوے۔ جن لوگوں کے حق زمین میں ہیں، جن لوگوں کے حق مال میں ہیں، ہم اس کو دینے سے ناراض نہ ہو، بلکہ آگے چل کے ہم اس حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔